بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ یمنی فوج نے ایک بار پھر امریکہ کا غرور خاک میں ملا دیا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساریہ کا کہنا ہے کہ یمنی فوج نے ایک شاندار کارروائی میں بحیرہ مکران میں ٹرانس ورلڈ نیویگیٹر نامی بحری جہاز کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس کے علاوہ یمنی میزائل یونٹ نے امریکی آئزن ہاور طیارہ بردار جہاز کو بھی بیلسٹک اور کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساریہ نے واضح کیا ہے کہ ان دو فوجی کارروائیوں میں ہدف کو براہ راست اور کامیابی سے نشانہ بنایا گیا اور خدا کی مدد سے فلسطینی قوم کی حمایت کے لیے فوجی آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک صہیونی جارحیت اور غزہ کی پٹی کی ناکہ بندی ختم نہیں ہو جاتی۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے ملک کے خلاف جارحیت کے جواب میں ہم بحیرہ احمر اور مکران میں دشمن کے جنگی جہازوں کو نشانہ بنانے سے بالکل بھی دریغ نہیں کریں گے۔ دوسری جانب امریکی اور برطانوی طیاروں نے مغربی یمن میں الحدیدہ کے شہر الحیہ کے علاقے پر 4 بار بمباری کی، تاہم ان حملوں میں عام شہریوں کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچا۔ حالیہ مہینوں میں یمن کے مختلف علاقے بارہا امریکہ اور برطانیہ کے جارحانہ حملوں کا نشانہ بنے ہیں۔ یہ حملے یمن پر صہیونی حکومت کی مسلح کردہ بحری ناکہ بندی کو روکنے کے لیے دباؤ ڈالنے کے مقصد سے کیے جاتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیتن یاہو حکومت کے خلاف 1.5 لاکھ سے زائد اسرائیلی سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیل میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف ہزاروں افراد کے ہفتہ وار احتجاج کی مہم اس ہفتے کے روز بھی جاری رہی۔ ہفتے کے روز کی تل ابیب میں احتجاجی ریلی میں ہزاروں اسرائیلیوں نے شرکت کی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ریلی کے شرکا کے ہاتھوں میں اسرائیلی جھنڈے، زبانوں پر نئے انتخابات کروانے کے لیے زوردار نعرے تھے۔ ریلی کے منتظمین کے مطابق ریلی میں 1.5 لاکھ کی تعداد میں اسرائیلی شریک رہے۔ تل ابیب میں نکالی گئی اس ریلی کے یہ ہزاروں شرکا اس امر پر بھی غصے میں تھے کہ اس قدر طویل جنگ کے باوجود نیتن یاہو حکومت یرغمالیوں کو واپس لانے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی۔ نیتن یاہو حکومت کی جگہ نئی منتخب حکومت کو لانے کے لیے جاری احتجاج کو اسرائیلی اپوزیشن جماعتوں کی بھی حمایت حاصل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کا بنگلہ دیش کے لیے ای میڈیکل ویزا شروع کرنے کا اعلان۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دہلی میں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد سے ملاقات کی۔ اس موقع پر نریندر مودی نے کہا کہ بنگلہ دیش سے بھارت علاج کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے جلد ہی ای میڈیکل ویزا کی سہولت شروع کر دی جائے گی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش بھارت کا سب سے بڑا ترقیاتی شراکت دار ہے اور ہم بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے تعلقات کو اولین ترجیح دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ 1 سال میں ہم 10 بار ملے ہیں، لیکن آج کی ملاقات اس لیے خاص ہے کیونکہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد ہماری تیسری مدت میں بھارت کا دورہ کرنے والی پہلی مہمان وزیر اعظم ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لبنان میں وسیع جنگ کی صورت میں امریکہ کی اسرائیل کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ امریکہ اور اسرائیلی حکومت بالخصوص وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان اختلافات کے باوجود لبنان میں حزب اللہ کے خلاف جنگ کی صورت میں واشنگٹن نے اسرائیلی حکومت کو اپنے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروا دی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ واشنگٹن میں عرب میڈیا کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ واشنگٹن میں اسرائیلی وفد کی حالیہ ملاقاتوں کے دوران کئی امریکی حکام سے یہ سنا گیا ہے کہ اگر اسرائیل کی شمالی سرحد پر صہیونی افواج اور حزب اللہ کے درمیان کوئی جامع جنگ چھڑ جاتی ہے تو باخبر ذرائع کے مطابق جو بائیڈن انتظامیہ اپنے
اتحادیوں کا ساتھ دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ خیال ہے کہ حال ہی میں سامنے آنے والے ایک ویڈیو میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو امریکی صدر پر کڑی تنقید کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا، جس کے بعد دونوں طرف سے ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات بھی سامنے آئے تھے۔ اس تناظر میں ایک سینئر امریکی اہلکار کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن انتظامیہ اسرائیل کو درکار سیکیورٹی امداد فراہم کرے گی، تاہم جنگ چھڑنے کی صورت میں امریکہ زمینی فوج تعینات نہیں کرے گا۔ دوسری جانب امریکی حکام توقع ظاہر کرتے ہیں کہ اگر حزب اللہ اپنے حملوں کا دائرہ کار نمایاں طور پر وسیع کرتی ہے اور اسرائیلیوں کو ہلاک کرتی ہے تو اسرائیل پوری طاقت سے جواب دے گا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ اسٹریٹجک امور کے وزیر اور قومی سلامتی کے مشیر سمیت سینئر اسرائیلی حکام نے اس ہفتے کے دوران جو بائیڈن انتظامیہ کے عہدے داروں، قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلون اور وزیر خارجہ انتونی بلنکن کے ساتھ اہم ملاقاتیں کی تھیں۔ یہ یقین دہانیاں پچھلے چند ہفتوں کے دوران واشنگٹن کی طرف سے لبنان اسرائیلی سرحد پر دونوں فریقین کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے بار بار کے مطالبات کے دوران سامنے آئی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کے یوکرین پر فضائی حملے۔ روس کے یوکرین میں فضائی حملوں سے 3 افراد ہلاک اور 29 سے زائد زخمی ہو گئے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق زخمیوں میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ زخمیوں میں سے 4 افراد کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ یوکرینی حکام کے مطابق روسی فوج نے یوکرین کے شہر خرکیف میں گائیڈڈ بموں سے حملہ کیا۔ حملے میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے بعد یوکرین کے صدر زیلنسکی نے اتحادیوں سے یوکرین کی مزید مدد کرنے کی اپیل کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ مظالم کے خلاف احتجاج۔ طلبہ نے کیمبرج یونیورسٹی کی تاریخی بلڈنگ پر سرخ رنگ پھینک دیا۔ غزہ پر اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کرنے والی طلبہ کی تنظیم فلسطین ایکشن نے انگلینڈ کی کیمبرج یونیورسٹی کی تاریخی بلڈنگ سینٹ ہاؤس پر سرخ رنگ پھینک دیا۔ فلسطین ایکشن نے یونیورسٹی انتظامیہ پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یونیورسٹی کی جانب سے طلبہ اور اسٹاف کی غزہ میں جاری مظالم کے خلاف بامانی اقدامات کے لیے بار بار کی گئی درخواستوں کو نظر انداز کیا گیا۔ سینٹ ہاؤس بلڈنگ پر لال رنگ پھینکنے کا یہ اقدام فلسطین میں جاری خون ریزی کی عکاسی کرتے ہیں۔ فلسطینی ایکشن کا کہنا ہے کہ ان کا ہدف برطانیہ میں اسرائیلی اسلحے کا کاروبار ہے، لیکن یونیورسٹی نے ان کے مطالبات پر کوئی پیش رفت نہیں کی اور کیمبرج یونیورسٹی اس کے خلاف کوئی بامانی اقدامات کرنے میں ناکام رہی ہے، یہاں تک کہ اس نے برطانیہ اور اسرائیل کی حمایت سے غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف بیان تک جاری نہیں کیا۔ کیمبرج یونیورسٹی نے تاریخی بلڈنگ سینٹ ہاؤس پر رنگ پھینک کے جانے کی مذمت کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ تائیوان کو مسلح کرنے کا عمل روکے۔ چین نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ چین نے امریکہ سے تائیوان کی آزادی کی حمایت نہ کرنے اور اس کو کسی بھی شکل میں مسلح نہ کرنے کے اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چین کی وزارت قومی دفاع کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم اس طرح کے ہتھیاروں کی فروخت کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں اور اس معاملے کو امریکہ کے ساتھ بھرپور طریقے سے اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جزیرے کی حکمران ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی طاقت کے ذریعے تائیوان کی آزادی حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ امریکہ اسلحے کی فروخت کے ذریعے علیحدگی پسندوں کی مدد کرنے کی ضد پر قائم ہے، جو آبنائے تائیوان کے امن و استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی تائیوان کی آزادی کے لیے علیحدگی پسندوں کے تمام منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے جنگی تیاریوں میں اضافہ کرے گی۔ واضح ہے کہ امریکہ نے تائیوان کو تقریباً $36 کروڑ مالیت کے ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری دی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد